اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے تاجر کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی جو تجارت کرتا ہے، جو مال خریدتا اور بیچتا ہے، جو لوگوں کی معاشی جدوجہد کے اندر حصہ دار ہوتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ سچا ہے، امانت دار ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، کم نہیں تولتا، گاہک کو پورا عیب بیان کر کے جو ہے وہ مال بیچتا ہے، اس کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، تو وہ جو سچا تاجر ہے، امانت کی بنیاد پر دیانت کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے، اس کا حشر قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ۔ اور محنتی کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ جو شخص کام کرتے کرتے تھک جائے، شام کر دے، صبح سے شام تک کام کرتا رہے اور پھر تھک جائے، اللہ اسے معاف فرما دے۔ تو اسلام جب تک پورے کا پورا نافذ نہیں ہوتا تب تک اسلام کے جو خیر کے پہلو ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ عام طور پر لوگ اسلامی نفاذ ہے جی، ہاں جی، ہاتھ کٹتے ہیں جی، سنسار ہوتے ہیں جی، یعنی ہمارے یہاں اسلامی سزائیں ہی اسلام۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے بھئی پہلے نظام عدل قائم کیا جائے گا، بھوکے کو روٹی دی جائے گی، غریب کا علاج کیا جائے گا، اور جب یہ کر دیا جائے گا تو پھر جو چوری کرے گا پھر اس کے ہاتھ کٹ۔ محترم حضرات، ہم نے پچھلے خطبے میں اسلام میں غربت کو ناپسند کیا گیا ہے، دولت کو حاصل کرنے کی ضرورت پر اسلام زور دیتا ہے، لیکن دولت کی ہوس اور محبت اس سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی ان تین نکات پر ہم نے گفتگو آپ کے سامنے عرض کی تھی، اس لیے کہ غربت کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ غریب آدمی اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف دولت ہے کہ جو انسان کو ان کی عقل پر اور اس کے ہوش و حواس پر پردے ڈال کر اس کو دنیا کا بندہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے اس امت کا فتنہ مال قرار دیا، اللہ کے نبی نے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس فتنے سے کو جو ہے وہ اس سے بچا جائے۔ اصل میں مال کی محبت اس سے منع کیا گیا ہے، ورنہ تو قرآن میں اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا گیا ہے، والدین کو بھی فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور بھی قیمتی چیزوں کو فتنہ، جو بھی آزمائش انسان کو میں ڈال دے وہ انسان کے لیے فتنہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان جائز چیز کی خواہش بھی کرے، کوشش بھی کرے، اس کے ساتھ اپنی ضروریات بھی پوری کرے، لیکن محبت اس کے ساتھ نہ کرے، دل کو اس کے اندر نہ ڈال دے، لبھا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مال کے ذریعے سے اپنی جنت کے حصول کو بھی یقینی بنائے۔ تو اس لیے یہ بات تو ہم نے تفصیلی عرض کر دی تھی کہ اسلام میں غربت کو ناپسند کیا گیا ہے، اور دولت مطلوب ہے لیکن دولت کی محبت مطلوب نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس غربت کا علاج اسلام کیا دریافت جو ہے وہ بتاتا ہے، کہ ایک آدمی کو کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ توکل کا یہ غلط مفہوم بھی لیتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے آدمی اور اللہ کی طرف سے رزق کا انتظار کرے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں اور بھاگ دوڑ کو ناپسند کرتے ہیں کہ تم جو ہے وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ تو غربت کا پہلا علاج ہر فرد کے لیے بھی اور ایک اسلامی معاشرے کے لیے وہ کیا ہے؟ حرکت اور عمل، کہ روزی کمانے کے لیے کام کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے صبح سے شام کرنا، اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، اپنے والدین کی، اپنے اعزاء و اقارب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنا، معاشی جد و جہد کرنا۔ یہ گویا کہ وہ معاشی جد و جہد کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن معاشی جد و جہد انسان پر لازمی ہے، فرض ہے۔
اس کے بغیر غربت کا علاج نہیں ہو سکتا. ہر بندے کو یہ جد و جہد کرنی پڑے گی اور اسلام کو یہ مطلوب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے میرے رزق کو میرے نیزے کے نیچے چھپا رکھا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد کے نتیجے میں جب مسلمان جہاد کرتے تھے تو جہاد کے نتیجے میں ان کو مال غنیمت بھی آتا تھا، اور دوسرے ملکوں پر فتوحات حاصل کر کے کافروں پر اور اللہ کے باغیوں پر ایک تو وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے دین کا ڈنکا بھی بجایا جاتا تھا، دوسرا وہاں کی جو نعمتیں ہیں اور وہاں کی جو انسانی ضروریات کو پوری کرنے والی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ بھی حاصل ہوتی تھی. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا رزق نیزے کی انی کے نیچے ہے. اور پھر یہ نماز جمعہ کے حوالے سے جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جب آواز دے دی جائے تو سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی جانب لپکو، جمعہ کی جانب آ جاؤ. اس وقت اپنے کاروبار، اپنی ساری ضروریات کی چیزیں بند کر دو. لیکن اس کے بعد پھر اگلا حکم بھی دیا، یعنی جمعے والے دن بھی اگلا حکم کیا دیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری ہو جائے، اللہ کا حق پورا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. گویا کہ کوئی دکان والا دکان کھول سکتا ہے، کوئی ملازمت والا ملازمت کی جانب جا سکتا ہے، جو بھی رزق جو ہے وہ کمانے کے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ انسان کے لیے اس کے بعد اس کے لیے اجازت ہے. تو اس لیے عام دنوں میں تو پھر اجازت ہے ہی، اور حکم ہے کہ اگر جمعے کے دن بھی جمعے کی نماز کے بعد رزق کمانے کی اجازت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام دنوں میں تو وہ درجہ اولیٰ میں ہے. تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ جد و جہد کی جائے، کمایا جائے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے تاجر کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. یعنی جو تجارت کرتا ہے، جو مال خریدتا اور بیچتا ہے، جو لوگوں کی معاشی جد و جہد کے اندر حصہ دار ہوتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ سچا ہے، امانت دار ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، کم نہیں تولتا، گاہک کو پورا عیب بیان کر کے جو ہے وہ مال بیچتا ہے، اس کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، تو وہ جو سچا تاجر ہے، امانت کی بنیاد پر دیانت کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے، اس کا حشر قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا مقام محض تجارت کرنے والے کو جو ہے وہ دیا گیا ہے. گویا کہ تجارت کرنا 100% عبادت ہے، 100% عبادت ہے. کوئی شخص اگر صبح جو ہے وہ نکلتا ہے دکان کے لیے یا تجارت کے لیے اور شام تک نماز کے وقت میں آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کم نہیں تولتا، جھوٹی قسم نہیں کھاتا، اس میں سود کی کوئی آمیزش نہیں ہے اس کے کام میں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، بالکل حق اور سچائی پر مبنی حلال کا کام کرتا ہے، تو وہ سارا دن ایسے ہی ہے جیسے سارا دن وہ ذکر کر رہا ہے. سارا دن جس طرح 5 وقت کی نماز یا اس دوران میں 3 وقت کی نماز اگر آ جاتی ہے تو وہ نماز کا جو اجر ہے بالکل اسی طرح کا اجر اس کو دکان پر اور کام پر بیٹھے ہوئے ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کر رہا ہے. اور اللہ کے حکم کے مطابق کوئی کام کرنا بھی وہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اور محنتی کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ جو شخص کام کرتے کرتے تھک جائے، شام کر دے، صبح سے شام تک کام کرتا رہے اور پھر تھک جائے، اللہ اسے معاف فرما دے گا. یعنی وہ رزق کی تلاش میں نکلا ہے، حلال رزق کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، تو یہ بڑا قیمتی عمل ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ وہ رزق حلال کی کوشش کر رہا ہے. لیکن
اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے حق کو پورا کرتا چلا جائے، اور جہاں بندوں کا حق ہے اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ یعنی ایک آدمی کام کر رہا ہے اور نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ اکبر کی صدائیں اور حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، کسی کا حق پورا نہیں دیتا، محنت پوری نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ دیانتداری نہیں کر رہا، تو اس کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ جو شام تک کام کرتا ہے اور تھک جاتا ہے اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اور وہ لوگ کہ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آئی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مسجد نبوی میں بس دعا ہی مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رزق دے دے، یہاں پر بیٹھے ہیں یا اللہ ہمارا رزق ہم تک پہنچا دے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کوڑا نکالا اور ان کا کہا کہ میں تمہیں کوڑے ماروں گا اگر تم نے جو ہے وہ یہاں پر اس طرح کی حرکت کی۔ اللہ کا رزق کمانے کے لیے نکلو اور محنت کرو، جا کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا اور صرف دعائیں مانگنا یہ اللہ کے ہاں یہ درست نہیں ہے، یہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک شخص مانگتا مانگتا حضور کے پاس بھی آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز، تو اس کے پاس تھی نہیں۔ ایک صحابی نے کچھ چند درہم دیے، فرمایا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ اس سے ایک لکڑی کا وہ ہتھی خریدو اور کلہاڑی بناؤ۔ اور جب وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں جا کر کاٹو۔ وہ لکڑیاں کاٹنا اس نے شروع کر دیا، چند دنوں یا چند ہفتوں کے بعد آیا تو بڑا خوش تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، بیچتا ہوں، گھر کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، 2 آنے بچ بھی جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی کام یہ رزق حلال ہے، گدا گری اور مانگنا یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام ہاتھ سے کر کے محنت کے ساتھ، خواہ وہ ملازمت ہو، خواہ وہ تجارت ہو، خواہ کسی نے فرم بنائی ہوئی ہو، خواہ کوئی پروفیشنل سکل کا آدمی ہو، وہ اپنی سکل، اپنی مہارت، اپنی محنت، اپنا سرمایہ، اپنا دماغ، اپنے ہاتھ پاؤں اس دولت کمانے میں خرچ کرتا ہے، اور جائز حدود میں رہتے ہوئے اور ناجائز کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا، تو وہ 100% عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، ایک تو یہ بات ہو گئی، ایک یہ بات ہو گئی کہ پہلی بات جو اسلام غربت کے خاتمے کی بات کرتا ہے تو پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں اور دماغ سے رزق کمانے کی جد و جہد کرو، رزق کمانے کی کوشش کرو۔ یہ فکر و یہ حرکت اور عمل کا وہ دائرہ ہے کہ جو پہلا دائرہ جس پر اسلام ایک آدمی کو لگاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں اور رہ جاتے ہیں کہ جو اس کے باوجود اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتے۔ کوئی بیوہ ہے، خاتون ہے، کام نہیں کر سکتی، یا چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہو گئے ہیں، یا کوئی معذور ہو گیا ہے، یا کوئی ایسا ہے جو کام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن کام کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، کام کرتا بھی ہے لیکن ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تو پھر اگلا دائرہ اسلام جو بتاتا ہے وہ ہے رشتہ داروں کا دائرہ۔ مالدار رشتہ داروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ اگر ہر مالدار، اگر ہر فیملی، ہر خاندان، ہر قبیلہ اس میں سے مالدار اپنے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو قبیلے میں شاید ہی کوئی ایسا بچے کہ جس کی ضرورت پوری نہ ہو۔ اور قرآن بار بار اطاعت ذی القربہ کی بات کرتا ہے کہ قرابت داروں کو دو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اور فرمایا رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ جب واقعہ عفق کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر
منافقین نے تہمت لگائی اور پروپیگنڈا شروع کر دیا، تو اس میں تقریباً 2-3 ایسے صحابہ تھے کہ جو اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، جس میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ایک اور صحابی بھی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور ان کو باقاعدہ کفالت کیا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر، لیکن وہ روح میں ایسے بہے اس پروپیگنڈے میں کہ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے یہ ہرگز نہیں سوچا کہ کس کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضور کی بیوی، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، اتنا مرتبہ ان کا۔ تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا باقاعدہ آیت کے ذریعے سے حکم جاری کیا، تو پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ تو اس دوران میں کہ جب وہ صحابی پروپیگنڈا میں شریک ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ نے ان کا وہ جو وظیفہ لگایا ہوا تھا اور وہ جو مدد کرتے تھے اس کو بند کر دیا۔ ظاہر دل گرفتہ تھے کہ کوئی آپ کی بیٹی کے بارے میں اول فل بکنا شروع کر دے تو آپ کیا اس کی مدد کریں گے، تو انہوں نے وہ ان کا وظیفہ یا جو اعانت تھی وہ بند کر دی۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا حضرت عائشہ کی برات کے حوالے سے، تو ساتھ یہ حکم بھی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے قرآن نے فرمایا کہ ان کو نہیں چاہیے کہ اپنے ان قرابت داروں اور رشتہ داروں کی مدد کو بند کریں۔ یعنی اللہ نے حکم دیا کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، بے شک اس کا جو بھی فعل تھا، لیکن تمہارا فرض تھا کہ تم اس رشتہ دار کی ضرورت کو پورا کرتے۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہے رشتہ داروں کی، کتنی اہمیت ہے۔ ہم کو ذرا سی بات کر دے تو منہ ایسے کر لیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے توبہ کی اور اس کی دوبارہ جو ہے وہ اعانت شروع کر دی۔ تو گویا کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر فیملی اپنے ارد گرد کے جتنے بھی غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کو سنبھالے۔ ہر خاندان یہ اپنا خود اپنے اوپر فرض کر لے کہ ہمارے خاندان میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورتوں کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکے گا جو قرآن نے کہا ہے، اور فضول خرچی نہ کرو۔ دیکھیں نا، میرا خرچہ 50,000 ہے، اب میری آمدن 70,000 ہے، تو میں 20,000 کو عللوں تللوں میں نکال دوں تو ظاہر ہے میں کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں اپنی ضرورتیں پوری کروں، فضول خرچی نہ کروں، تو کچھ نہ کچھ بچ جائے گا، اور جو بچے گا وہ اپنے ضرورت مند اور غریب اور نادار رشتہ داروں پر خرچ کر سکوں گا۔ میرے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، میرے چاچے تائے ماموں ہو سکتے ہیں، میرے کزن بھتیجے بھانجے ہو سکتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ کا پیسہ تو تمام رشتہ داروں پر خرچ ہو سکتا ہے، سوائے جو وراثت میں حصہ دار ہوں ان کے، یعنی اولاد اور والدین، ان پر وراثت کا، ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ، یا جو آپ کے زیر کفالت ہے چھوٹے بہن بھائی، ان پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہوگی، باقی تمام رشتہ داروں پر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے رشتہ داروں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پر، یہ اسلام دوسرا دائرہ کھینچتا ہے کہ پہلے تو جد و جہد کرو، جائز حدود میں کماؤ، محنت کرو، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی نہیں ہوگی تو مالدار رشتہ داروں کا کام ہے کہ وہ اس ضرورت کو پوری کریں۔ حضور نے فرمایا کہ خیرات دینے سے پہلے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے لو، اور پھر اہل و عیال پر جو خرچ کرتے ہو اس سے جو بچ جائے وہ قریب کے اعضاء و اقارب پر خرچ کرو، اور پھر اس کے بعد دور کے اعضاء و اقارب پر خرچ کرو۔ یعنی پہلا دائرہ قریبی لوگوں پر ہے، اس کے بعد اگر پھر بھی کچھ بچ جائے تو پھر دور کے رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرو۔ والدین پر خرچ کرنا یہ تو ویسی ذمہ داری ہے، بیوی اور اولاد پر خرچ کرنا ویسی ذمہ داری ہے۔ تو یہ دوسرا دائرہ ہے کہ جو اسلام کھینچتا ہے۔ اب اگر جو ہے وہ کچھ لوگ اپنی محنت کے نتیجے میں بھی غریب رہ جاتے ہیں، تو اگر دولت مند رشتہ دار اگر ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیں تو وہ ان میں سے پھر بہت تھوڑے رہ جائیں گے، بہت تھوڑے رہ جائیں گے، اور جو تھوڑے رہ جاتے ہیں پھر ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ یہ تیسرا دائرہ ہے۔
کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے پھر زکوٰۃ جتنے بھی مالدار ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے گرد و پیش کون سے لوگ ہیں. اگر تو اسلامی حکومت ہوگی تو زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت کو جمع کروائی جائے گی. حکومت لسٹیں بنائے گی جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کو باقاعدہ وظیفہ جاری کیا جائے گا. حکومت کی ذمہ داری ہوگی. لیکن اسلامی حکومت وجود میں نہیں ہے تو پھر لوگوں کا فرض ہے کہ وہ دائیں بائیں دیکھیں. جو قریب کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کا پہلا حق ہے. میں ایک بزنس چلاتا ہوں، میرے پاس 10 ملازم ہیں. اچھا، میں ساری جہان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہوں، 10 ملازموں کو کبھی نہیں پوچھا. بھئی میں ان کی تنخواہ جو دیتا ہوں اس سے ہٹ کر میں دیکھوں تو صحیح کہ ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. گھر میں بیچارے جو ہے وہ روٹی بھی پکتی ہے کہ نہیں. ویسے تو مجھے اتنی تنخواہ دینی چاہیے کہ اس کے گھر میں روٹی پکے، لیکن اس کے باوجود کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کی ضرورت جو ہے وہ، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس سے ہٹ کر اپنی زکوٰۃ میں، اپنے صدقات میں پھر اس کا خیال رکھوں. پہلا حق اس کا ہے جو میرے گرد و پیش میں ہے، جو میرے قریب ہیں. اس کے بعد جو آگے بڑھتا جاتا ہے پھر حق جو ہے وہ آگے شفٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ پھر علاج ہے معاشرے میں غربت کا. اور اگر معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام ہو تو حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے، اس چشم فلک نے دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کہ دینے والے موجود تھے، لینے والے کوئی نہیں تھے. زکوٰۃ میں خزانے میں جمع ہو جاتی تھی اور لینے والے کوئی نہیں ہوتے تھے، اور پھر ان سے لشکر تیار کیے جاتے تھے، اور پھر ان کو دیگر ضروریات میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا کہ لینے والے تو ہیں ہی کوئی نہیں. پھر دینے والے بڑھ جاتے ہیں اور لینے والے کم ہو جاتے ہیں. اور چوتھی چیز اسلامی بیت المال، کہ جو بیت المال اگر ہم جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، تو حکومت کا فرض ہے کہ پھر وہ کسی بھی غریب، اور حکومت کے پاس ایسے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ کیلکولیشن کر سکے، وہ لوگوں کا اندازہ لگا سکے کہ کون کون ضرورت مند ہے. ان کے پاس ایک انفراسٹرکچر اور نظام ہوتا ہے، تو وہ پھر غریب لوگوں کی مدد کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 3 باتوں پر اللہ کی قسم کھاتے تھے کہ خدا کی قسم یہ بیت المال نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے. اس بیت المال میں سب مسلمان برابر کے شریک ہیں. اور تیسرا وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم اگر زندگی نے ساتھ دیا تو صفا کی پہاڑی پر بھی اگر کوئی چرواہا اس کو بھی پیسے کی اور ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی، ضرورت ہے، تو میں اس تک بھی اس کا حق پہنچاؤں گا. یعنی بیت المال مخصوص طبقے کا حق نہیں ہے، اس میں سب عوام شریک ہیں. نہ حکمران کا جو ہے اس پر کوئی الگ سے استحقاق ہے. اور وہ پھر اس کی پہلی پرائرٹی کیا ہے کہ ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیا جائے. ایک مرتبہ ذرا کہ مسلمانوں کی مختلف سلطنت جب فتوحات ہوئیں تو جو غیر مسلم تھے وہ ذمی ان کو ڈکلیئر کیا جاتا تھا. یہ ذمی سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ذمے میں آ گئے، ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ذمی کو لفظ کو جو ہے وہ بڑا نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے. ذمی اہل ذمہ گویا کہ وہ مسلمان قوم کی حفاظت میں آ گئے. باہر کے کسی لشکر سے، کسی بدامنی سے، کسی فساد سے ان کو امن فراہم کرنا، ان کی جان مال عزت کا تحفظ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہو جاتی؟ اسلامی حکومت کی. اس کے بدلے میں وہ اس سے ایک ٹیکس لیتے جس کو جو ہے وہ اس جزیہ کہا جاتا تھا. جو غیر مسلم ہیں ان سے لیا جاتا تھا جزیہ. اچھا، جزیہ کو بھی نیگیٹو سینس میں استعمال کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب اس وقت ریگولر فوجیں تو ہوتی نہیں تھیں. اب ایک شہر ہے، وہاں پر اگر لڑائی مسلط کر دی گئی ہے تو ظاہر سب شہر والوں کا فرض ہے نا کہ اس میں لڑیں، اور جان قربان کرنے سے بڑھ کر تو رسک اور ہوتا ہی کوئی نہیں. لیکن جو غیر مسلم تھے ان کو اس سے مستثنا کیا گیا تھا کہ تمہاری حفاظت کے لیے جان قربان کریں گے مسلمان، تم نے صرف ایک تھوڑا سا ٹیکس دینا ہے. اور مسلمان اس کے علاوہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے.
کافر غیر مسلموں تو زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی، یعنی ان کو صرف ایک ٹیکس لے کر ان کو امن بھی فراہم کیا جاتا، ان کو باہر کی ہر طرح کی جو ہے وہ حملہ آور سے بھی محفوظ کیا جاتا. تو یہ تو ایک بہت مثبت اور پازیٹیو چیز تھی جس کو اب پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو ہے وہ منفی بنا دیا گیا. تو ایک بوڑھا ذمی حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ غالباً شام کے دورے پر تھے یا کسی دورے پر تھے، تو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے. تو اس سے پوچھا کہ بھی بھیک کیوں مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اپنی جوانی تو گزر گئی، جو کماتے تھے اپنے اوپر لگاتے تھے، کچھ جو ہے وہ جزیہ دے دیتے تھے، اب جزیہ جو ہے دینا پڑتا ہے، کماؤں کہاں سے؟ اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ٹیکس تو میرے اوپر ہے. تو حضرت عمر فاروق فوراً انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہو رہی، اور فرمایا اس کے لیے بھی کچھ مقرر کر دو. بخدا یہ انصاف کی بات نہیں کہ ہم لوگ ان کی جوانی سے تو فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں انہیں چھوڑ دیں. یعنی جو بڑھاپے کے لوگ بڑھاپے میں چلے گئے غیر مسلم، ان سے جزیہ معاف کر دیا جاتا تھا، ان کو باقاعدہ بیت المال سے پیسے دیے جاتے تھے. یہ ہے دین، یہ ہے اسلام کا اجتماعی نظام کہ ایک ایک فرد کا خیال رکھتا ہے، کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے. حتیٰ کہ دیت اگر آدمی جو ہے وہ کسی کو قتل کر بیٹھتا ہے اور اس کے بدلے میں، یعنی انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، اس کے بدلے میں اس کو دیت دینا پڑتی ہے، اس کی بھی ترتیب کیا ہے کہ وہ دیت خود دے. اچھا اگر خود نہیں دے سکتا تو رشتہ دار اکٹھی کر کے اس کو کمی کو پورا کریں. دیکھیں اسلام کا جو ہے وہ نظام، رشتہ دار سارے مل کر اس کی ضرورت کو پورا کریں، اس کے جتنے بھی عزیز و اقربا، دور دراز کے دوست احباب سب پورا کریں. پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا تو پھر حکومت اس میں حصہ ڈالے گی، اور جس کا کوئی وارث نہیں ہے حکومت اس کی وارث ہے. یعنی ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کی کوئی وراثت کسی کو نہیں جاتی تو حکومت کو جائے گی. اور اگر کوئی آدمی اس طرح اکیلا رہ جاتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو اس کا خیال رکھے، تو حکومت اس کا خیال رکھے گی. تو یہ چوتھا دائرہ، یعنی پہلا دائرہ کیا ہے؟ جد و جہد کمانے کے لیے، حرکت، عمل. اس سے جو لوگ بچ جائیں گے، اس کے باوجود جو غربت کے اندر رہ جائیں گے، ان کے لیے پھر دوسرا دائرہ کیا ہے کہ رشتہ دار ان کا خیال رکھیں. اس کے بعد زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جائے، تیسرا دائرہ. اور چوتھا دائرہ کہ حکومت اپنے بیت المال سے ان کی ضروریات کو پورا کرے. اور اس کے بعد شاید ہی کوئی دائرہ بچ جاتا ہو. اگر حکومت یہ ذمہ داری اٹھا لے تو گویا کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی. تو اسلام جب تک پورے کا پورا نافذ نہیں ہوتا، تب تک اسلام کے جو خیر کے پہلو ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے. عام طور پر لوگ اسلامی نفاذ ہے جی، ہاں جی، ہاتھ کٹتے ہیں جی، سنسار ہوتے ہیں جی، یعنی ہمارے یہاں اسلامی سزائیں ہی اسلام ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں. بھئی پہلے نظام عدل قائم کیا جائے گا، بھوکے کو روٹی دی جائے گی، غریب کا علاج کیا جائے گا، اور جب یہ کر دیا جائے گا تو پھر جو چوری کرے گا پھر اس کے ہاتھ کٹیں گے. اور اگر معاشرے میں محرومی ہے تو پھر ہاتھ کٹنے کا جب قحط پڑا عرب میں حضرت عمر فاروق کے دور میں، اور لوگ ظاہر بھوکے تھے اور وہ چیزیں چرا بھی لیتے تھے بھوک کی وجہ سے، حضرت عمر فاروق نے ہاتھ کاٹنے کا عمل موقوف کر دیا قحط تک کے حالات میں. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے نظام عدل قائم کیا جائے گا، سزائیں پھر نافذ ہوں گی. پہلے عدالتیں صحیح انصاف فراہم کرنا شروع کریں گی، سزائیں پھر نافذ ہوں گی. تو یہ ہے اسلام کا نظام اور نظام معیشت. کیا اسلام چاہتا ہے کہ کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے اور اس کو جو ہے وہ ضروریات زندگی اس کی پوری کی جائیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ مدینہ کی ریاست تو 100 کارڈ بن گئی ہے، لیکن بھوکوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاروں میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی وہ جو مدینہ کی ریاست جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی، اب اس کا نام لے کر ہم اس کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ارد گرد ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اپنی ضروریات میں سے کچھ کم کر کے بھی اگر کسی ضرورت کو پوری کریں گے تو قیامت کے روز
وہ ہمارے لیے جو ہے وہ جنت کا سامان ہوگا اور ہمارے لیے کامیابی کا زینہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔